ہم بات کرتے ہیں خیال پاکستان، تحریک پاکستان، قیام پاکستان، یہاں تک تو بیش بہا قربانیاں، پریشانیاں، تصور پاکستان، ہاں جاں فشانیاں، لیکن سر قیام پاکستان کے بعد نادانیاں ہی نادانیاں. نہیں کیوں سر جو آپ نے جس طرف اشارہ کیا کامرانیاں، بہت سی کامرانیاں وہ بھی ہیں، لیکن اب آج شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ فرما رہے تھے کہ جی اقتدار کی کشمکش، کیا کہا ذرا انہی کی زبانی سن لیتے ہیں کہ ہم 77 سال میں جو ہم نے سفر طے کیا ہے وہ قابل رشک نہیں ہے. اس میں تو کوئی شبہ نہیں. دیکھیں ہم بہت آگے جا سکتے تھے، بہت آگے جا چکے تھے، آپ دیکھ لیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس تھا کیا جب پاکستان بنا؟ کچھ بھی نہیں تھا. یہ نئی مملکت کا سٹرکچر ہم نے نیا کھڑا کیا نا. بالکل. تو مملکت پوری کھڑی کی ہے، اس کی انتظامیہ کھڑی کی ہے، اس کی عدلیہ کھڑی کی ہے، اس کی پوری جو فوج ہے وہ کھڑی کی ہے، ادارے کھڑے کیے ہیں، اور معیشت کھڑی کی ہے. تو یہ تو ہم نے سارا ملک بنایا، اور بنانے کے بعد جو نقصان پہنچانے والے، اب بھٹو صاحب نے وہ معیشت جو ہے اس کو نقصان پہنچا دیا، انہوں نے سارا نیشنلائزیشن کر لی، سارا کیا درا پانی میں مل گیا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں اس سے پہلے ایوب خان ہے 1965 کی جنگ میں الجھ گئے، آپریشن جبرالٹر شروع کر دیا، کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا کس نے شروع کیا. تو ہم اگر ان جنگوں میں نہ الجھتے اور اب ہم اپنے کام سے کام رکھتے، جیسے چائنا ہے نا، انہوں نے کہا کوئی جنگ نہیں لڑیں گے، ہم کسی جنگ میں ملوث نہیں ہوں گے، اپنے کام سے کام رکھیں گے. آج ہم جرمنی اور جاپان کے ہم پلہ ہوتے. ہم نے بہت کچھ حاصل کیا ہے، لیکن اپنی بے تدبیریوں سے پھر اس کو ضائع کیا. تو اس لیے اب جو ہمارے شہباز شریف آپ کہہ رہے ہیں ان کو اصلاح کرنی چاہیے، غلطیاں جو ہوئی ہیں ان کی اصلاح کریں. اب یہ جو سرکاری ادارے ہیں ان کو پرائیویٹائز کریں، جو نجی ادارے ہیں ان کو کام کرنے کا موقع دیں اور تحفظ فراہم کریں، اور جنگ و جدل سے گریز کریں، ہمسایوں سے اچھے تعلقات قائم کریں، اور اکانومی کو آگے بڑھائیں. اب یہ سارے کام کرنے کے ہیں، اور ایک دوسرے کو سب سے بڑھ کے برداشت کریں. عمران خان، نواز شریف، آصف علی زرداری اور شہباز شریف، یہ ایک دوسرے کو برداشت کریں، یہ بھی سبق سیکھیں. ہماری لڑائیوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے. آج ہم نے بھٹو صاحب کو تو نشان پاکستان دے دیا، ان کو تسلیم کا یہ بھی دن دیکھنا تھا ہم نے. مسلم لیگ جو تھی ان کی کتنی بڑی مخالف تھی، اس کے عہد میں انہوں نے ظاہرہ کی سفارش کی ہوگی تو یہ ملا نا، زرداری صاحب نے دیا. اچھی بات ہے، آپ نے زخم پرانے ان کے اوپر مرہم لگا دی. تو پھر آج کے جو بھٹو ہیں، اور آج کے اصغر خان ہیں، اور آج کے مفتی محمود ہیں، اور آج کے نصر اللہ خان ہیں، وہ کیوں نہیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے، ایک دوسرے کے ساتھ ملتے، اور بالکل آگے مل کر آگے نہیں بڑھتے. تو سبق تو یہ ہے. باتیں تو سر سب یہی کر رہے ہیں، یعنی اگر ہم گنڈا پور صاحب کی بات کریں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اتفاق اور اتحاد جو ہے نا اس سے ہم قومیں آگے بڑھتی ہیں. پہلے تو زبانی، ہاں مراد علی شاہ صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں. مریم بی بی نے بھی آج بڑی اچھی پیشکش کی ہے سر، ذرا اگر وہ دکھا دیں، سنا دیں. بڑا دلچسپ اور بڑا اچھا ان کا پازیٹیو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بیان ہے، وہ دکھاتے ہیں جی مریم نواز صاحبہ نے آج کیا کہا. کتنا اچھا موقع ہے شامی صاحب اگر یہ پیشکش ہے. آج عہد کر لیں، بھائی ٹھیک ہے، ہم کسی کے ساتھ سخت یعنی لڑائی نہیں لڑیں گے، سخت الفاظ استعمال نہیں کریں گے. جو کسی کے معاملات ہیں، مقدمات ہیں، وہ اداروں پہ چھوڑ دیں گے، عدالتوں پہ چھوڑ دیں گے، وہ جانے ان کا کام جانے. اچھا. اور ہم سکون قائم کریں گے، اور ایک دوسرے کے ساتھ نہیں الجھیں گے، اور ایک دوسرے کو کام کرنے دیں گے. ایسی قانون سازی بھی نہیں کریں گے کہ جس سے جو ہے وہ قانون سازی کی ضرورت ہی نہیں بھائی. آپ پہلے عہد کر لیں نا. وہ تو سیاست ہے، اس میں تو بہت کچھ ہوتا رہے گا، وہ تو 2 پیج لڑاتے رہیں گے. سپیس دیں ایک دوسرے کو. آپ زبان تو ایک دوسرے کے بارے میں اچھی استعمال کریں، ایک دوسرے کو عزت سے تو پکارے. پہلا کام تو یہ کر لیں، ایک دوسرے کی عزت شروع کر دیں، ایک دوسرے کو جناب آپ کہہ کے مخاطب کرنا شروع کر دیں، اوے تو کی سیاست ختم کر دیں. تو ایک قدم تو یہ ہے، اور باقی قدم اس کے بعد اٹھاتے جائیں گے.